بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کی ایک خواہش باطل کا ذکر کیا گیا تھا کہ اہل کتاب ہمہ وقت اس کوشش میں ہوتے اور اس انتظار میں ہوتے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دین سے ہم ہٹا دیں، ان کو گمراہ کریں، اور اس حوالے سے انہوں نے صحابہ کرام کو احد کے معرکہ کے بعد ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تم اگر حق پر ہوتے تو تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ حضرت حذیفہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اسی مضمون کا ہی آگے ذکر ہے کہ جو وہ خواہش رکھتے تھے اس خواہش پر عمل کیسے کیا انہوں نے، اہل کتاب نے، بالخصوص یہودیوں نے، کہ اپنی اس خواہش باطل کو پورا کرنے کے لیے کیسے انہوں نے حربے استعمال کیے مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے۔ تو ان کے ناپاک عزائم کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت نے کہا آمینو، ایمان لے آؤ، یعنی جو ان کے سردار تھے اہل کتاب میں سے، انہوں نے عام لوگوں سے کہا آمینو بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے ایمان والوں پر، لیکن کب، کتنی دیر تک؟ وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، دن کے ابتدائی حصے میں ان پر ایمان لاؤ۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں پھر کفر کر دو، پھر اس کا انکار کر دو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم یقین نہ کرو، الا مگر، لمن تبع دینکم، مگر اس کی جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت حقیقت میں اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی، اس کا پھر تعلق پیچھے ہے، ولا تؤمنوا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور تم اس پر بھی یقین نہ کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو کچھ اعلیٰ دیا گیا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جیسا تمہیں عطا کیا گیا ہے ایسا کسی اور کو دیا ہی نہیں گیا۔ او یحاجوکم، اس کا بھی تعلق پھر ولا تؤمنوا او یحاجوکم، اور تم اس پر بھی یقین نہ کرو کہ یحاجوکم عند ربکم، کہ وہ مسلمان رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیں، ان الفضل بید اللہ، فضل جو ہے وہ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور وہ اللہ وسعت والا
علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ فضل والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر سماعت کریں تو وہ سارا چال، وہ سارا حربہ ان کا اہل کتاب کا سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے فرمایا وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت نے کہا۔ وہ کون سا گروہ، وہ کون سا طائفہ، وہ کون سی جماعت تھی؟ تو امام بغوی نے معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ 12 حبر من یہود خیبر و قریٰ عینہ، یہودیوں کے 12 علماء، 12 یہودیوں کے علماء، اور وہ ان کا تعلق یہودیوں کے کس بستیوں سے تھا؟ خیبر اور عینہ، یہ 2 بستیاں تھیں۔ ان 2 بستیوں سے ان 12 علماء کا تعلق تھا۔ وقال بعضهم لبعض، ان 12 نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا آمنو، بمحمد، یا ایک روایت میں ہے آمنو اول النہار بدین محمد، کہ دن کے ابتدائی حصے میں محمد کے دین پر ایمان لے آؤ۔ آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا، بعض کو کہنے لگے کہ محمد کے دین پر ایمان لے آؤ، لیکن باللسان، صرف زبان سے، دل سے نہیں، زبان سے ان پر ایمان لے آؤ۔ دون الاعتقاد، اس پر اعتقاد نہیں رکھنا، اس کو دلی طور پر اس پر ایمان نہیں لانا، بس دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ۔ ثم اکفروا آخر النہار، پھر دن کے آخری حصے میں انکار کر دو، کفر کر دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ بعض اہل کتاب نے، ایک گروہ نے کہا کہ ایمان لے آؤ ایمان والوں کے اوپر نازل ہونے والے پر دن کے ابتدائی حصے میں، اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو۔ تو یہ یہودیوں کی جماعت، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ محمد کے دین پر دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لاؤ، لیکن باللسان، زبان سے، اعتقاد کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ نہیں۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصہ میں پھر انکار کر دو۔ وَقُولُوا، اور کہو ایمان والوں سے، ایمان والوں سے کیا کہو؟ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ایسا معاملہ کر کے ایمان والوں سے کہو نظرنا فی کتبنا، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر چھان بین کی ہے، آج سارا دن تمہارے دین کو ہم نے اپنایا ہے، تمہارا دین ہم نے قبول کیا ہے، اور سارا دن ہم اپنی کتابوں کے اندر چھان بین کرتے رہے ہیں۔ نظرنا فی کتبنا وشاورنا علماءنا، کتابوں کے اندر بھی غور و فکر کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، اپنے علماء سے بھی ہم مشورے کرتے رہے ہیں۔ فوجدنا محمدا لیس بذالک، ہم نے تو جو محمد ہے وہ اس طرح اپنی کتابوں میں نہیں پایا۔ سارا دن ہم اس کے لائے ہوئے پر ایمان لائے، اس کو ماننا قبول کیا، لیکن جب اس کو مان کر ہم نے اپنی کتابوں میں تلاش کیا، اپنے علماء سے پوچھا، تو ہمیں تو نہیں ملا محمد کا یہ دین ایسا، یہ معاملات، یہ دین کے معاملات ہمیں نہیں ملے، نہ اپنی کتابوں کے اندر اور نہ ہمیں اپنے علماء سے ایسی کوئی بات ملی۔ یہ آپس میں وہ مشورے کر رہے تھے ابھی کہ ایسا کہو مسلمانوں سے جا کر وَظَهَرَنَا وَظَهَرَ عَلَيْنَا كِذْبُهُ، اور اس کا جھوٹ ہم پر واضح ہو گیا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ جھوٹا ہے۔ یہ مشورے کر رہے تھے آپس میں، ایسا مسلمانوں سے جا کر کہو، دن کے ابتدا میں ان پر ایمان لاؤ اور آخری حصے میں انکار کر کے کہو جی
تمہارا دین تو سچا ہے ہی نہیں، ہماری کتابوں میں ایسی باتیں ملتی نہیں۔ جب یہ ایسا معاملہ تم ان کے ساتھ کرو گے تو پھر ایمان والے جو حقیقی مسلمان ہوں گے ان پر کیا گزرے گی؟ شکا ذالک علی اصحابہ، تو اس نبی کے صحابہ پر یہ معاملہ بہت ہی شک والا ہو جائے گا۔ شک اصحاب فی دینہم، اس کے صحابہ اپنے دین کے اندر ان کو شک پڑ جائے گا، یہ تو معاملہ مشکوک ہو گیا ہے۔ وقالوا واتہموہ، اور اپنے نبی کے ساتھ وہ جھگڑیں گے، اس کو تانے تہمت لگائیں گے اس پر کہ تو ہمیں کون سا دین بتاتا ہے، اور وہ سارا دین اپنا کر پھر پیچھے ہٹ گئے۔ وقالوا انہم اہل الکتاب وہم اعلم منا بہ، اور یہی مسلمان جب ایسا معاملہ تم ان کے سامنے کرو گے، پورا دن ایمان لاؤ گے، پھر آخر دن پر تم کہو گے یہ تو ہمارے کتابوں میں ہے ہی نہیں، ہمارے علماء سے تو ایسی باتیں ہے ہی نہیں، جب یہ معاملہ کرو گے ان کو شک پڑ جائے گا، وہ اپنے نبی کے ساتھ جھگڑیں گے اور کہیں گے کیا؟ انہم اہل الکتاب، وہ تو اہل کتاب ہیں، وہ یہودی، وہ نصرانی، وہ اہل کتاب ہیں۔ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا بِهِ، اور ان چیزوں کو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا ایسا معاملہ ان مسلمانوں کے ساتھ اپناؤ، ایسا دھوکہ دو، فَيَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِمْ، تو وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے، اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ یہ انہوں نے حربہ سوچا بھی کہ اس طرح ہم کریں، دن کے ابتدائی حصے میں ان پر ایمان لائیں، آخری حصے میں کہیں کہ تمہارا یہ دین تو ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں، اور تمہارا یہ دین اس کے متعلق ہمارے علماء تو بات کرتے ہی نہیں، لہٰذا تمہارا نبی جو ہے اس کا جھوٹ ہم پر واضح ہو گیا۔ اس طرح ان کے سامنے بات کرو تو وہ بھی تمہیں اہل کتاب سمجھ کر، علم والا سمجھ کر وہ کہیں گے واقعی یہ سچے ہیں۔ ایک تو اس کا پس منظر یہ علماء نے بیان کیا ہے، اور ایک یہ ہے امام مجاہد اور مقاتل، یہ دونوں مفسر ہیں، یہ دونوں فرماتے ہیں ھذا فی شان القبلۃ لما صرفت الی الکعبہ، یہ معاملہ اس وقت پیش آیا یہ یہودیوں والا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلے کو تبدیل کیا، قبلہ کعبہ بنایا گیا، لما صرفت الی الکعبہ، کعبے کی طرف مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ شکا فشق ذلک علی الیہود، یہودیوں پر یہ بڑا ہی ناگوار گزرا کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ فقال کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف جو تھا یہ یہودیوں کا رئیس تھا، سردار تھا، بڑا مالدار تھا۔ قال کعب بن الاشرف لاصحابہ، اپنے ساتھیوں سے کہا آمنوا بالذی انزل علی محمد من امر الکعبہ، اس نے کعب بن اشرف نے کہا یہودیوں سے ایسا کرو، تم جو محمد پر کعبہ کے متعلق نازل کیا گیا ہے، ان کا کعبہ تبدیل کیا گیا ہے، اس معاملے کو تم مان لو، آمنو، اس پر ایمان لے آؤ، لیکن کب؟ اول النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ۔ وصلوا الیہا اول النہار، اور دن کے ابتدائی حصے میں تم انہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو، انہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے تم عبادت کرو دن کے ابتدائی حصے میں۔ ثم اکفروا وارجعوا الی دینکم آخر النہار، جب دن کا آخری حصہ آئے ان کا دین چھوڑ کر، قبلہ چھوڑ کر، پھر اپنے قبلے کی طرف منہ کر لو۔ لعلہم، شاید تمہارا یہ عمل دیکھ کر یہ مسلمان، لعلہم یقولون، شاید یہ کہیں ہؤلاء اہل الکتاب وہم اعلم فیرجعون الی قبلتنا، وہ تمہیں اہل کتاب سمجھ کر، علم والا سمجھ کر وہ کہیں اصل بات تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ تو اصل وہی ہے، سارا دن یہ ہمارے قبلے کی طرف رہے، اب پھر قبلہ شام کے وقت دن کے آخری حصے میں قبلہ پھر انہوں نے وہی اپنا لیا بیت المقدس کو، تو لہٰذا یہ سچے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے پچھلی کتابوں کا۔
تو فیرجعون الی قبلتنا، شاید وہ اپنے اس کعبہ والے قبلے کو چھوڑ کر ہمارے قبلے کی طرف آ جائیں۔ اب یہ دو پس منظر بیان کیے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں یہودیوں کی یہ حربیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطلع اللہ تعالی رسولہ علی سرہم، اللہ نے اس راز پر اپنے نبی کو مطلع فرما دیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی ایسے حربے سوچ رہے ہیں کہ اس طرح حربے کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کیا جائے، ان کے دین سے ہٹایا جائے۔ وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس طریقے پر لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے۔ اور دوسرا کیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور جب یہ آپس میں مشورے کر رہے تھے، حربے سوچ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے دن کے ابتدائی حصے میں ان پر ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے تھے، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ہاں یقین نہیں کرنا، یقین نہیں ان کا کرنا، الا لمن تبع دینکم، یقین اپنے ہی بندوں کا کرنا ہے، ان ایمان والوں کا نہیں کرنا جو تمہارے دین کے تابع ہیں، صرف ان کی بات ماننی ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دے، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت، اصل حقیقی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، جو کلام کے درمیان ایک علیحدہ کلام آ جاتا ہے اس کو جملہ معترضہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔ آگے پھر وَلَا تُؤْمِنُوا أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور تم اس پر یقین نہ کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو زیادہ دیا گیا، نہیں، أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، جیسا تمہیں عطا کیا گیا ہے، جیسا فضل تم پر کیا گیا، یہ اہل کتاب آپس میں کر رہے تھے باتیں، جیسا فضل کرم تم پر اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے کسی اور پر نہیں کیا گیا، من العلم والحکمت والآیات، من المن والسلوى وفلق البحر وغیرہا من الکرامات، کہ اللہ نے تمہیں علم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی، بڑی بڑی نشانیاں عطا کی، کہ تمہارے لیے من سلوہ آسمان سے نازل ہوتے رہے، تمہارے لیے اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا، اس کے علاوہ بھی تمہاری اللہ نے بہت سی تمہارے لیے کرامات اللہ نے عطا کی۔ لہٰذا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے علاوہ کوئی زیادہ فضل والا ہے، تم کسی اور پر یقین نہیں کرنا، تم ہی زیادہ فضل والے ہو۔ او یحاجوکم عند ربکم، اس کا بھی تعلق پیچھے ہے، لا تؤمنوا ان یحاجوکم عند ربکم، اور یہ بھی یقین نہ کرنا کہ وہ مسلمان کل کو رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف حجت پکڑیں گے، کوئی دلیل پکڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف۔ تو اس کے متعلق بھی کیوں، لأنکم اصح دینا منہم، کیونکہ تمہارا دین ان سے، مسلمانوں سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ آپس میں مشورے کر رہے تھے، یہ حربیں سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ان کے حربوں کو، ان کی چالوں، ان کے رازوں کو اپنے نبی پر منکشف فرما دیا، ان کے راز کو مطلع کر دیا، کھول کر رکھ دیا اپنے محبوب کے سامنے۔ اے محبوب یہ چالیں سوچ رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کرنے کے لیے، تو آپ فرما دیں ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو اللہ کے قبضہ میں ہے، یہ ایمان کی دولت جو ملی ہوئی ہے، یہ ہدایت جو ملی ہوئی ہے، یہ فضل یہ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ تم یہودیوں جو مرضی حربے کر لو، یہ اللہ کا دیا ہوا فضل تم نہیں چھین سکتے، یا تمہارے کہنے سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور یختص برحمتہ من یشاء، اس نے جو ایمان اسلام کی دولت دے کر، یہ ایمان اسلام یہ بھی رحمت ہے، اس رحمت کے ساتھ اس نے جسے چاہا ہے اس کو خاص کر لیا ہے۔ میرے صحابہ کو اس ایمان کی رحمت کے ساتھ اس نے مختص کر لیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ ترین فضل والا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے، خیبر اور اجینہ کے یہودیوں کی یہ چال، یہ حربے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کیا جائے۔ اللہ نے ان کی چالیں چلانے سے پہلے اپنے محبوب کو ان کے اس راز پر مطلع فرمایا، اور ان کے شر سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، ایمان والوں کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے
صدقہ آج بھی مسلمانوں پر جو سخت کڑا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آج بھی اہل اسلام کو یہود و نصارہ کی چالوں سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔